بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے لیے شادی کا ایک بہترین عمل لے کے آیا ہوں۔ یہ جو عمل ہے یہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا، آپ نے صرف اس عمل کو سننا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو سننے کی برکت سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا شادی کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، 100% حل ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کو شادی کے حوالے سے مسئلہ ہو، شرط یہ ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیں، ہر بندی کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے شادی کے لیے۔ ہر ایک بندے کا ایک مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے، کسی کی شادی پر بندش ہوتی ہے، کسی کے رشتوں میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے نا شادی کے حوالے سے، آپ نے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے میں یہ عمل سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں۔ اس عمل کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس عمل کو خود نہیں کر سکتے تو میں اس ویڈیو میں یہ عمل مکمل کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، جب میں عمل کروں آپ نے اس وقت عمل کو غور سے سننا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سننا ہے۔ پہلے کچھ باتیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد عمل شروع کروں گا۔ آپ نے اس عمل کو سننا ہے اور اپنا مقصد جو سا ہے نا، آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی شادی کے حوالے سے مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہت جلد حل فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو، اور جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ اس مقصد کے یعنی اس مقصد جو میرا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ عمل سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں۔ یعنی لڑکا بھی سن سکتا ہے، لڑکی بھی سن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مزے کی بات یہ ہے کہ والدین ہیں نا، وہ بھی اگر یعنی ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی اگر اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کریں یا سنیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اس عمل کو اپنی شادی کے لیے خود بھی کیا اور سنا جا سکتا ہے، اور کسی اور کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی شادی ہو جائے تو تب بھی کیا جا سکتا ہے یا سنا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو سننے سے پہلے یا کرنے سے پہلے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو، دوسرا آپ کا جو مقصد ہے اس کا آپ یعنی سوچ لیں، نیت کر لیں اس کے، یعنی پہلے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس مسئلے کے یعنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے نا، آپ ذہن میں بٹھانے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے میں یہ عمل سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں۔ یہ ایک وہ ہو گیا، آپ نے جو نیت کرنی ہے۔ دوسرا آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو، ایسا مضبوط یقین ہونا کہ انشاءاللہ دیکھیں، یقین کی بہت کمزوری ہوتی ہے لوگوں میں ہمارے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ شکایت کرتے ہیں ہم نے عمل کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے فائدہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، جب آپ عمل کرتے ہو نا تو آپ اس وقت آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں، شاید فائدہ ہو جائے۔ یہ آپ کا نیت نہ ہو، یہ آپ کے ذہن میں بات نہ ہو، بلکہ آپ کا یہ یقین ہو اللہ پر کہ اس عمل کو سننے سے یا اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے مسئلہ حل فرما دیں گے، 100% حل فرما دیں گے۔ یہ جب آپ کی نیت ہوگی نا، انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ دیکھیں، جب لوگ یقین کمزور ہو نا لوگوں کا تو ان کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس کو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، دیکھیں یہ وظیفہ جو ان سے ہے یہ کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو ہم وظائف کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حل کرنا پھر بھی اللہ کا کام ہے، لیکن جو یہ ہم عمل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا عمل جو سے ہے نا، یعنی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ جب عمل کریں پریشان نہ ہو کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ہم انسانوں کو وجود دیا، ہم ناپید تھے، ہمارے نقشہ نہیں تھا، ہمیں ایک وجود دیا، اتنی بڑی دنیا قائم کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام تھا وہ؟ تو اتنی بڑی دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے اللہ کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہمارا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک منٹ میں حل فرما دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص تو ہو نا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فائدہ نہیں ہوتا، دیکھیں میں آپ کو یہ بھی آج بتا دوں، ٹائم کم ہے لیکن میں جلد سے جلد بتا دوں آپ کو
کہ جب ہم عمل کرتے ہیں نا، ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے تھے، جیسے ایک میں پہلے آپ کو مثال دے دوں کہ دیکھیے ہم جب دعا کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی دعا قبول کرتے ہیں تو اس کو یعنی اس دنیا میں فائدہ دے دیتے ہیں اس دنیا میں. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی دعا قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس انسان کو اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اس سے بڑھ کر دیں گے. جو اس انسان نے مانگا ہوگا اور وہ اس کو نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے. تو اسی طرح اگر ہم عمل کرتے ہیں نا تو کوئی یہ گناہ کا عمل تو نہیں کرتے نا، ہم ثواب کا کام کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس پر ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اگر ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا تو کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہوا نا، فائدہ ہی ہوا ہے. اگر اس دنیا میں ہمیں عمل سے فائدہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا ہمیں آخر میں اجر نہیں دیں گے، آخر میں فائدہ نہیں دیں گے، آخر میں اس سے بہتر انعام سے نہیں نوازیں گے؟ ضرور نوازیں گے. اس لیے آپ جب عمل کریں اللہ پر یقین کامل اور مضبوط کریں، ٹھیک ہے نا. مضبوط یقین کریں گے تو انشاءاللہ 100% یقین ہے کہ اس دنیا میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا. بات لمبی ہو جائے گی، وظیفے کو شروع کرتے ہیں. ایک تو آپ نیت کر لیں، دوسرا آپ یقین اللہ پر مضبوط ہو. عمل میں شروع کرنے والا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. یہ بات یاد رکھ لیں، میں دوبارہ عمل پھر شروع کر لوں گا. آپ نے اس عمل کو سنتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، اتنا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہ آپ عمل کے دوران بات کریں، میں نے پہلے نہیں بتایا اس لیے. یہ نہ آپ بات کریں تو وہ عمل کا اثر نہیں رہتا. آپ نے خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس عمل کو سنیں، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا معطی 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 یا معطی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یا اللہ یہ عمل سنا، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس عمل کو جس مقصد کے لیے کیے، یا اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ اس عمل میں کوئی بھی کمی کوتاہی ہو، غلطی ہو، یا اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر اس عمل کی برکت سے
یا اللہ جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو جو یہ میرا کلام سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو بھی شادی کے حوالے سے پریشانی ہے، یا اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جو جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، یا اللہ ان کو شادی کے حوالے سے جو بھی حاجت ہے، یا اللہ اس حاجت کو پورا فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو شادی کے حوالے سے جو جو چھوٹی سے لے کے بڑی پریشانی تک، یا اللہ تمام پریشانی شادی کے حوالے سے ان کی ختم فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ جنہوں نے کمنٹ میں کہا، یا اللہ ان کی دل کی مرادوں کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ ان کی دل کی مرادوں کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی شادی جلد سے جلد اچھے خاندان میں فرما۔ یا اللہ ان کو بہترین ہم سفر نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ اس عمل کی برکت سے، یا اللہ سامعین کی جو جو دل کی تمنائیں ہیں، چاہے شادی کے حوالے سے، چاہے شادی کے علاوہ کسی بھی حوالے سے، یا اللہ ان کی ان مرادوں کو پورا فرما، ان تمناؤں کو پورا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے کسی بھی حوالے سے، یا اللہ وہ پریشانیاں تمام لوگوں کی ختم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت یاب فرما، جلد سے جلد ان کو یا اللہ اپنے عبادت کے لیے صحت یاب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں بنا۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یا اللہ جنہوں نے یہ عمل سنا، یا اللہ آپ ہی تمام مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ان کی جو بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے، یا اللہ اس کو حل فرما دے۔ یا اللہ ان کی پریشانی ختم فرما دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ ہیں ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، شادی کی عمریں نکل رہی ہیں، یا اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما۔ یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے تمام دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین کرام، یہ عمل میں ایک مرتبہ بتا بھی دوں، جو یعنی کرنا چاہتے ہیں خود علیحدہ طور پر، ان کو بھی میں بتا دوں کہ 101 مرتبہ اللہ کا نام یا معطی 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کو 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ جنہوں نے میرا عمل سنا ہے وہ 7 دن اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا لائک کر کے ان کی یوٹیوب پہ سیو ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو 7 دن مسلسل سنیں، آج سن لیا، 6 دن اور سنیں، انشاءاللہ آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور ان 7 دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو حل فرما دیں گے۔ اسی طرح جو کرنا چاہتے ہیں دن کے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں ہوں آپ، اور جب سن رہے ہوں تب بھی آپ وضو کی حالت میں ہوں۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ اس عمل کے دوران آپ نے نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ساری زندگی اپنا یہ معمول بنا لیں، نماز کبھی زندگی میں بھی نہ چھوڑیں، لیکن خاص کر اس عمل کے دوران آپ نے لازمی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان 7 دنوں میں کم از کم 3 یا 4 دن تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنی شادی کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ہمیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی حوصلہ افزائی آپ بھی کر دیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔